بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر حیات۔ دوستو، یوں تو آپ سب نے بے شمار واقعات اور کہانیاں سنی ہوں گی، مگر میں آپ کو ایک سچا واقعہ اور سچی سٹوری سنانے جا رہا ہوں۔ دوستو، اس کہانی میں سبق بھی ہے اور مزاح بھی شامل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور محظوظ ہوں گے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کمنٹس کیجئے تاکہ آپ کے مفید کمنٹس سے ہم استفادہ کر سکیں۔ تو دوستو، سچی کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ ایک واقعہ ہے جو کہ حیات نائی کا سچا واقعہ کے نام سے ایک سٹوری ہے۔ تو چلتے ہیں سچی کہانی کی طرف۔ دوستو، ہمارے گاؤں میں ایک حیات نائی نامی شخص رہتا تھا اور ایک ہندو جس کا نام رام چند تھا، وہ بھی ہمارے ہی گاؤں کا رہائشی تھا۔ دونوں مل کر کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خربوزہ اور تربوز کی فصل کاشت کی ہوئی تھی اور دونوں ہی باری باری رات کو پہرا دیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک ہفتہ حیات نائی اور دوسرا ہفتہ رام چند پہرا دیتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوؤں کی ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ وہ ہر دیوالی پر اپنی بیٹیوں کو عیدی یعنی دیوالی دیا کرتے ہیں۔ رام چند کی ایک بیٹی کی شادی کولکتہ میں ہوئی تھی اور رام چند ہر سال اپنی بیٹی کو دیوالی یعنی عیدی دینے کے لیے کولکتہ جایا کرتا تھا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بھی ابھی رواج ہے۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ رام چند گھر سے تیار ہو کر بیٹی کی دیوالی لے کر کولکتہ جانے کے لیے نکلا، تو گاؤں والوں کو بتا کر کہ میں کولکتہ جا رہا ہوں، اور راستے میں اس کو خیال آیا کہ میں حیات نائی سے بھی ملتا چلا جاتا ہوں، لہٰذا وہ حیات نائی سے ملنے اس خربوزہ کی فصل میں گیا جہاں ایک کمرہ تھا اور اس میں وہ حیات نائی سو رہا تھا۔ رام چند نے حیات نائی کو بتایا کہ وہ کولکتہ اپنی بیٹی کو دیوالی یعنی عیدی دینے کے لیے جا رہا ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں آپ سے مل کر چلے جاؤں۔ حیات نائی نے اسے کہا کہ رام چند، آپ تو ہر سال دیوالی دینے کے لیے جاتے ہیں، اس دفعہ کیوں نہ میں آپ کی بیٹی کو دیوالی دینے کے لیے چلا جاؤں۔ لہٰذا حیات نائی نے اس کو منا لیا اور حیات نائی وہ دیوالی لے کر کولکتہ روانہ ہو گیا۔ ادھر رام چند حیات نائی کی جگہ اسی کمرہ میں سو گیا۔ رات کے وقت کچھ چوروں نے اس کمرے کو آگ لگا دی جس میں رام چند سو رہا تھا اور وہ جل کر راکھ ہو گیا، لیکن چونکہ گاؤں والوں کو یقین تھا کہ کمرہ میں حیات نائی ہی سو رہا ہے، لہٰذا گاؤں والوں نے حیات نائی کو سمجھ کر اس کی ہڈیاں اٹھا کر اس کے جنازہ پڑھایا اور اس کی تمام تر رسومات ادا کیں۔ حیات نائی کی بیوی اور اس کے بچے اپنے گھر میں رہ رہے تھے اور بڑے سہمے سہمے ڈرے ڈرے سے رہتے تھے۔ رات کو کوئی بھی آواز آتی تو اٹھ کر چیخنے لگتے۔ ادھر حیات کولکتہ پہنچ گیا۔ اس نے وہ دیوالی اس کی بیٹی کے حوالے کی اور کچھ دن رہنے کے بعد واپس اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ رات کی تاریکی میں اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے اس کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ تو حیات نائی نے جواب دیا کہ میں حیات، آپ کا شوہر۔ بس یہ سننا تھا کہ حیات نائی کی بیوی نے شور مچا دیا اور پورا گاؤں اکٹھا کر لیا۔ حیات نائی نے سوچا کہ شاید کوئی گڑبڑ ہے، لہٰذا وہ وہاں سے بھاگ کر کھیتوں میں چھپ گیا کہ صبح ہی کچھ کروں گا۔ تاثر یہ تھا کہ حیات دوبارہ زندہ ہو گیا اور گاؤں والے خوفزدہ ہو گئے تھے اور خیال کیا جا رہا تھا کہ اس کی روح قبر سے نکل آئی ہے۔
اس خبر نے پورے گاؤں والوں کو بے سکون کر دیا اور لوگ ہتھیار لے کر حیات نائی کو تلاش کرنے لگے۔ ادھر کھیتوں میں حیات نائی صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اذان ہوتے ہی کھیت کے مالک اپنے بیلوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور ہل چلانے لگا۔ کھیت میں چھپا حیات نائی اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی اکیلا آدمی ملے تو میں اس سے بات پوچھوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ حیات نائی نے آہستہ آہستہ چپکے سے جا کر ہل چلانے والے آدمی سے پوچھا، ماجرا کیا ہے؟ اس نے جب دیکھا کہ حیات نائی اس کے پیچھے کھڑا ہے، وہ بیل اور ہل چھوڑ کر بھاگ گیا اور پورے گاؤں کو بتایا کہ مجھ پر حیات نائی کی روح نے حملہ کر دیا۔ لوگ ڈنڈے اٹھائے حیات نائی کی تلاش میں نکلے اور کھیت کو چھان مارا، لیکن حیات نائی گنے کی فصل میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ کافی تلاش کے بعد گاؤں کے لوگ واپس آ گئے اور پلاننگ کی کہ کسی طریقے حیات کی روح سے جان چھڑائی جا سکے۔ گاؤں کے لوگ ابھی گاؤں کی چاروں طرف سے پہرا دینے لگے تھے۔ ادھر حیات نائی ساری رات چھپا رہا، مگر پریشان بھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ رات ہو گئی اور پھر صبح کے انتظار۔ اس وقت چونکہ گھروں میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے اور عورتیں فجر سے پہلے کھیتوں میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتی تھیں۔ کچھ عورتیں اس طرف جہاں حیات نائی چھپا ہوا تھا چلی گئیں۔ ابھی وہ رفع حاجت کے لیے بیٹھی ہی تھیں کہ حیات نائی نے ایک عورت کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور وہ عورتیں واپس گھروں کو بھاگ کر جان بچائی اور شور مچا دیا کہ حیات نائی نے ان پر حملہ کر دیا۔ لوگ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب حیات نائی نے مزید سوچا کہ میں کیا کروں۔ ایک اور ترکیب اس کے ذہن میں آئی کہ نہر کے کنارے دھوبی کی گھاٹ ہے اور دھوبی کپڑے دھویا کرتا ہے، لہٰذا میں نہر سے ڈبکیاں لگا کر دور سے جاؤں گا اور اس کا پاؤں پکڑ کر اس سے پوچھوں گا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی حیات نائی نے دھوبی کا پاؤں پکڑا تو اس نے اپنا پاؤں چھڑا کر شور مچا کر گاؤں کو اکٹھا کر دیا کہ حیات نائی نے اس پر بھی حملہ کر دیا ہے۔ دوستو، اب گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ حیات نائی کی تھانے میں جا کر رپورٹ کروائی جائے۔ تھانے جا کر سارا ماجرا سنایا تو تھانے دار نے موقع محل دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور گاؤں والوں کی ساری کہانی سنی۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ اچانک کسی نے شرارتاً افواہ پھیلائی کہ حیات نائی گاؤں میں گھس آیا ہے، تو تھانے دار نے گھوڑے کا رسا کھولے بغیر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس نے گھوڑے کو کک ماری اور گھوڑا دوڑنے لگا، لیکن گھوڑے کے ساتھ وہ لکڑی کا ایک قلعہ جو عموماً لکڑی کا ایک پیس ہوتا ہے وہ بھی اکھڑ کر اس رسے سے بندھا ہوا وہ بھی گھوڑے کے پاؤں میں لٹکا ہوا تھا۔ وہ جب گھوڑا دوڑتا تو تھانے دار کے سر پہ چوٹ لگتی تو تھانے دار کہتا، حیات نائی پلیز مجھے مت مارو، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ یہ کہتے کہتے وہ بھاگ گیا۔ شاید اسے حیات کی روح ہی لگ رہی تھی، لہذا تھانے دار خون میں لت پت واپس تھانے پہنچ گیا اور حیات نے بھی یہ ماجرا سنا اور کچھ مزید سوچنا شروع کر دیا۔ دوستو، آخر میں حیات نائی نے ایک اعلان سنا کہ کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے اور اس کا جنازہ شام 5 بجے ہوگا۔ حیات نائی نے سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی میرے ہاتھ آ ہی جائے گا۔ قبرستان میں موجود ایک خالی قبر میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جنازہ شروع ہوا تھا کہ حیات نائی قبر سے نکلا۔ جنازہ پڑھنے والے لوگوں نے دیکھا کہ حیات نائی آ رہا ہے، وہ جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور حیات نائی کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ دوستو، اب ہر آدمی کو یقین ہو گیا تھا کہ حیات کی روح حیات کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، لہٰذا حیات نائی سے بچنے کی نئی ترکیبیں کرنے لگے۔ اب چلتے ہیں کہانی کے اختتام کی طرف۔ تو حیات نائی نے اس میت کو اٹھایا اور قبر میں دفنا دیا۔ اب گاؤں والوں کو کچھ شک ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حیات نائی سے ملنے کا اور ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 4 آدمی اپنے اسلحے کے ساتھ حیات نائی سے ملنے گئے تو پتہ چلا کہ حیات تو کولکتہ گیا ہوا تھا اور اس کی جگہ رام چند اس کمرے میں سو رہا تھا۔ لہٰذا دوستو، اس طرح معاملہ حل ہوا۔ امید ہے میری اس سچی کہانی کو سن کر مزہ آیا ہوگا۔ آئندہ بھی اس طرح کی کہانیاں سنانے کے لیے
ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔